بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ذہن میں اصل میں خاکہ کچھ اور تھا، لیکن پھر خیال یہ آیا ذہن میں کہ چونکہ عید قریب ہے اور ہے بھی عید الاضحیٰ یعنی بقر عید، تو ان دنوں میں عام طور پر ذبیحہ ہوتا ہے۔ تقریباً مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ بکرا یا گائے یا اور اس سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں جو شریعت نے جائز قرار دی ہیں وہ اس کی قربانی کرتے ہیں۔ اگر خود سے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تو لوگ حصہ لیتے ہیں، گائے میں یا بیل وغیرہ میں حصہ لے لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے لیکن بہرحال جن کے گھروں میں نہیں بھی ہوتی تب بھی ان کے ہاں اس قدر وافر مقدار میں گوشت تقریباً آ جاتا ہے، اور جن کے ہاں ہوتی ہے ان کے ہاں تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کا استعمال جو ہے اس قدر خطرناک طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ گوشت ہماری زندگی کا یا تو آخری کھانا ہے یا پھر اس سے پہلے کبھی کھایا نہیں تھا، جو آج پہلی دفعہ کھا کے اس کا ذائقہ یا اس کا مزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کبھی یعنی اس قسم کے کھانے کھائے جاتے ہیں اور اس طرح کھایا جاتا ہے کہ ہاضمے کا، اپھارے کا، بد ہضمی کا، متلی، اس قسم کی شکایات عام ہو جاتے ہیں اور حکماں اور ڈاکٹرز کے مزے آ جاتے ہیں۔ یہ اب عید کا جو سیزن ہے اس کے بعد جو ہے پھر وہ سیزن اب چلے گا ڈاکٹروں کا اور حکیموں کا، تو یا کچھ سستے حکیم جو ہیں وہ ان کے چورن بیچنے کا سیزن آ گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ خود ہی گھر پہ ان چیزوں کا استعمال کریں۔ اول تو جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بھوک سے کم کھائیں۔ بھوک تھوڑی بہت رہ جانی چاہیے، لیکن اگر بعض اوقات کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور کھا بھی لی جاتی ہے تو اس سے بدہضمی، گیس، جلن، اپھارا یا کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے تو اس کا علاج پہلے ہی سے گھر پہ بنا کر رکھ لیا جائے۔ میں نے 3 نسخے آج تلاش کر کے رکھے ہیں۔ اس میں ایک تو بہت اچھے حکیم ہیں، حکیم مزمل حسین عارف رضوی صاحب، ان کا نسخہ میں نے نکال کر رکھا اور چاہا کہ میں آپ کی خدمت پیش کروں۔ بقیہ 2 نسخے بھی ایسے ہیں کہ وہ قابل استعمال ہیں اور بہت بہترین چیز ہے۔ ایک نسخہ تو میں خود ہی بھی گھر میں تیار کر کے رکھے ہوتا ہوں تاکہ جب کبھی ایسی کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ استعمال کر لی جائے۔ تو لیکن اس کا سب سے اچھا اور آسان علاج یہی ہے کہ بھوک سے یعنی پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، کم کھایا جائے، تو انشاءاللہ اس قسم کی شکایات کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اور مرچیں جو ہیں کم کھائی جائیں، یعنی چٹپٹے کھانے کم سے کم کھائے جائیں، تو ایسی کوئی شکایت پیدا ہونے کی امید نہیں ہے۔ بہرحال میں اب اپنے نسخے کی طرف آتا ہوں کہ جن حضرات کو بدہضمی، اپھارا، متلی، قے اور گیس یا سینے پر جلن جیسی شکایات ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے سونٹھ 50 گرام لے لیں، کالی مرچ بھی 50 گرام لے لیں، دونوں کو باریک پیس کر پھر کوزہ مصری جو ہے وہ 100 گرام لے لیں، اس کو بھی باریک پیس لیں اور بالکل پیس کے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ڈبی میں کسی رکھ لیں، تو اور جب ضرورت ہو تو اس کو پھانک لیا جائے۔ آدھی چمچی چائے والی جو ہے وہ پھانک لی جائے یا اس سے کم پھانک لی جائے، تو انشاءاللہ اس قسم کی چیزوں کی پھر شکایات پیدا نہیں ہوگی۔ دوسرا جو
نسخہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، زیرہ، پودینہ اور ادرک. یعنی زیرہ جو ہے وہ آدھا چمچہ لیں، پودینہ بھی 5-6 ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں اس کے پتے نکال لیں وہ توڑ کر، اور ادرک 1 پور انگوٹھے کا، یعنی یہ والا جو حصہ اتنا بڑا یہ ٹکڑا انگوٹھے کا اس کا ادرک کا کاٹ لیں. معاف کیجیے گا میں انگوٹھا کہہ رہا ہوں. تو انگوٹھے کے جتنا ادرک کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو دھو کر چھیل لیں، چھیل کے اس کو ٹکڑے کر لیں باریک باریک، اور پھر ان سب چیزوں کا قہوہ بنا لیں. قہوہ بنا کر جب شکایت ہو اسی وقت بنائیں اور ویسے پی لیں. اگر ویسے نہ پیا جا سکے، یعنی کڑواہٹ محسوس ہو یا اس کا ذائقہ عجیب سا محسوس ہو، تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا شہد ڈال لیں، یا پھر چینی نہیں بلکہ شکر ملا لیں. شکر زیادہ بہتر رہے گا، اور شکر بھی اس گڑ کی لینی چاہیے جو بغیر دھلا ہوا ہو. دھلے ہوا میں چونکہ وہ تیزابیت ہوتی ہے، تیزاب سے دھلتا ہے، لہذا وہ گڑ بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ایسے گڑ نہ لیا جائے، جو ہے وہ بغیر دھلا ہوا اس کی شکر بنائی جاتی ہے، وہ بہترین ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ تیسرا نسخہ بھی ایسا ہے، اور یہ تینوں نسخے ایسے ہیں کہ آپ ہر گھر میں بلکہ کچن میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کو بنا کر آرام سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. تو یہ جناب آپ استعمال کرنا شروع کریں. تیسرا نسخہ یہ ہے کہ اجوائن، سونف اور پودینہ یہ سب ہم وزن لے لیں اور ان کو پیس کر ان کا صفوف بنا لیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا کالا نمک ضرور ملا لیں، اور اس کے بعد جو ہے بس اس کو کسی ڈبی میں رکھ لیں. استعمال کریں حسب ضرورت. جب بھی ایسا محسوس ہو کہ سینہ جل رہا ہے یا الٹی کا یعنی قے کا کوئی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یا پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں مڑوڑ ہو، تو بچوں کو ذرا جو عام بڑوں کی خوراک ہے بچوں کو اس سے کم دیا جائے، یہ ضرور احتیاط کریں. تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے بہت فائدہ دے گی. یہ میں جو کچھ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یا جو کچھ میں بتاتا ہوں، یہ سب خدمت خلق کے جذبے کے تحت بتاتا ہوں. کم از کم میرے اس خدمت خلق کے جذبے کے وجہ سے ہی میری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے، تاکہ میرے حوصلے اور بلند ہوں اور میں مزید اس قسم کے نسخے، عجائبات، واقعات، کہانیاں، انبیاء کے قصے، عملیات، یعنی جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ چکا ہوں، وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں. جبکہ جو میرے نئے دیکھنے والے سامعین، ناظرین، حاضرین ہیں، وہ بیل آئیکن کا اگر مناسب سمجھیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو آسانی سے پہنچ سکے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.